بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 29 جون سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا. آج آپ سے مزید خبریں شیئر کرتے ہیں اور چائنا اور انڈیا کے حوالے سے, اور اس میں پاکستان نے ایک اور بریکنگ نیوز ہمارے پاس, اچھی خبریں, ڈیولپمنٹ اچھی ہو رہی ہیں اور انڈیا نے مزید پسپائی کی ہے اور بلکہ سرنڈر کیا. جی آپ یوں سمجھیں ایک اور سرنڈر, کیونکہ انڈیا کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے اور اس کی وجہ بتا دوں گا کہ اس کی ٹون کیوں چینج ہوئی ہے. اس کی ٹون رشیا کے وزٹ کے بعد چینج ہوئی ہے. راجناتھ سنگھ جو 3 دن لگا کے آئے رشیا, ان کو اطلاعات کے مطابق وہاں سے فوری طور پہ کچھ نہیں ملا اور ان کی ٹون چینج ہو گئی. ظاہر ہے واپس آ کے بتایا انہوں نے اپنی دلی سرکار کو, مودی سرکار کو, آرمی کو اور را چیف کو, اجیت ڈوول کو, سب کو بتایا کہ جناب وہاں پہ صورتحال کوئی اتنی اچھی حوصلہ افزا نہیں ہے, تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کوئی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. تو بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ظاہر ہے چائنا کسی اعتبار نہیں کر سکتا, اور ایک پوری 70 سال کی تاریخ ہے چائنا کی اور انڈیا کی. جیسے ہماری 70 سال کی تاریخ ہے انڈیا کے ساتھ, اسی طریقے سے اتنی ہی تلخ تاریخ جو ہے, تلخ حقیقتیں چائنا کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں انڈیا کی طرف سے. کیونکہ انڈیا جو ہے, اور خاص طور پہ جو ایک ہندوتا کا نظریہ ہے وہ, اور جو را کا ایک فلسفہ ہے وہ بار بار وہ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام, وہ ہے. اور جتنے بھی ایگریمنٹس چائنا کے ساتھ کیے ان کو آنر نہیں کیا, اور جو پاکستان کے ساتھ کیے وہ آنر نہیں کیا, جو کشمیریوں کے ساتھ کیے وہ آنر نہیں کیا. یعنی کہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے. اس لیے پوری کوششیں اور کیا کہنا چاہیے جی, بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہم نے پچھلی ویڈیو پہ خبریں دی تھیں تو ان خبروں کی تصدیق اب انڈیا نے بھی کر دی ہے, اور انڈیا کی طرف سے بھی اب ان کی تصدیق نہیں بلکہ انہوں نے بھی شور اور واویلا کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے خبر دی تھی کہ جناب تبت بارڈر پہ مارشل فائٹرز جو ہیں, مارشل آرٹ فائٹرز, ان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ تبت بارڈر فورس جو ہے 2 کاموں کے لیے بھیجا گیا. ایک تو اگر گلوان والی والا حرکت وہ کرتے ہیں انڈین فوجی, تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر کیا جائے جو ادھر کیا, کسی کی گردن توڑ دی, کسی کا کچھ کر دیا اور ان کو مار دیا. یعنی کہ بغیر گولی چلائے کوئی 47 فوجیوں کو اور ان کو افسروں کو اور کمانڈو فوجیوں کو مارنا کوئی آسان کام نہیں. تو اب یہ عقدہ کھلا ہے کہ یہ مارشل آرٹس فائٹرز باقاعدہ ٹرینڈ فورس تھی ان کی, جو گولی چلائے بغیر لڑتے ہیں. اس طریقے سے جو انڈیا اور چائنا کا ایگریمنٹ تھا کہ ہتھیار استعمال نہیں کرنا, تو چائنا نے وہ ایگریمنٹ بھی نہیں توڑا اور 47 کے لگ بھگ فوجی, کمانڈو اور افسر ان کے وہ بھی مار دیے. تو یہ چیز, اور باقی جو مسنگ ہیں وہ انڈیا جانے اور چائنا جانے, وہ بہت اچھی طرح پتہ ہے. اب جناب یہ جو فائٹرز بھیجے گئے ہیں تبت بارڈر پہ, یہ 2 کام کریں گے. ایک تو ہمہ وقت تیار رہیں گے کسی بھی ناگہانی صورت اور انڈیا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی آپریشن کیا جاتا ہے اس کے لیے. دوسرا وہ تبت بارڈر فورس کو جو انڈیا اور چائنا کے درمیان تبت بارڈر کا پورا ہے, اس کو جیسے ہماری بارڈر سیکورٹی فورس ہے BS, ہماری رینجرز ہے, بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورس ہے BSF کہتے ہیں, ہماری رینجرز ہے جو انٹرنیشنل بارڈر پہ گشت کرتے ہیں. اسی طریقے سے تبت بارڈر پہ جو چائنا اور انڈیا تبت بارڈر پہ گشت کرتے ہیں یا ان پہ جن کی ذمہ داری یا ڈیوٹی ہے وہ تبت بارڈر فورس کہلاتی ہے, TBF. تو ان کو جناب وہ ٹرینڈ بھی کریں گے. تو اب یہ جو فلموں میں ہم دیکھتے تھے وہ عملی طور پہ اس کا مظاہرہ ہوا. اب انڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جناب یہ کچھ ہو چکا ہے اور چائنا کے ارادے جو ہیں وہ خطرناک ہیں. لہٰذا ایک انڈیا نے ایک البتہ کہا ہے کہ جی ہم بھی اپنے جو مارشل آرٹس ہیں وہ بھیجیں گے. تو میرا خیال ہے ان کے پاس ہے نہیں, اور بھیجنا انہوں نے کیا ہے ایک بلف ہے.
جو کروا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب دوسری جانب روس سے واپس آیا ہے راجناتھ سنگھ آئے ہیں، اور راجناتھ سنگھ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے جو بریف کیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جناب رشیا سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور رشیا کم از کم انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اگر ہم کوئی لڑائی لڑتے ہیں، اور رشیا ہمیں کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، نہ ڈیفنس میں نہ ہی دفاعی ساز و سامان میں، کیونکہ اس نے یہ واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ چائنا اور انڈیا کی لڑائی میں وہ امپارشل رہیں گے اور وہ کسی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ مطلب بالکل واضح ہے کہ اس وقت ضرورت کس کو ہے، وہ ہے انڈیا کو۔ چائنا کو ضرورت نہیں ہے اس وقت کسی قسم کی بیرونی اسلحے کی، اس کے پاس تمام موجود ہے، اور اس کے پاس بہترین فائٹرز ہیں، فائٹر طیارے ہیں، ان کے پاس بہترین نیوی ہے، ان کے پاس میزائلز بہترین ہیں، اور رشیا سے ان کا ایک سسٹم، ان کے پاس S-400 موجود ہے، میزائل ڈیفنس سسٹم۔ اگر کوئی اٹیک ہوتے ہیں تو وہ بیک وقت 36 حملوں کو ناکام بنا سکتے ہیں ایک وقت میں۔ تو چائنا نے S-400 بھی نصب کر دیے ہیں، میزائلز بھی نصب کر دیے ہیں انڈین بارڈر پہ، اور اگر کوئی حرکت کرتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، تبت بارڈر پہ بھی اور یہ شمالی جو علاقہ جات والا بارڈر ہے گولوان والی اور لداخ والا یہاں بھی، تو اس لیے اگر اس کا میسج جو راجناتھ کو دیا گیا وہ یہی ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے اس لڑائی میں، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ہم انڈیا کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ انڈیا کیا لینے گیا تھا وہاں پہ؟ انڈیا لینے گیا تھا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم، اور فوراً لینے گیا تھا، کوئی پارشل پیمنٹ ہوئی بھی ہے، کوئی ہیلی کاپٹر لینے گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی فوری میزائلز وغیرہ یہ وہ جو چیزیں ہیں دفاعی اسلحہ، اس کی ایک لسٹ تھی، لیکن وہ مذاکرات ان کے کامیاب اس طرح سے نہیں ہوئے کہ فوری طور پر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم چائنا کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اب ان کے پاس راجناتھ کے پاس، انڈیا کے پاس اب ایک ہی آپشن تھا کہ وہ 100% بھروسہ کریں امریکہ پہ، اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف نہیں بلکہ 8 طرف کھیلتا ہے، اور اب انڈیا کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور جو سگنلز آ رہے ہیں انڈیا بھی تھوڑا سا سہما ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو واشنگٹن پوسٹ کی خبر آپ سے شیئر کی تھی ہم نے، اور نیو یارک ٹائمز بھی یہی کہہ رہا ہے، اور جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک اور رپورٹ ہے وائر کی جس میں انڈیا کو وارن کیا گیا ہے کہ اگر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اس وقت چائنا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی لڑائی چھیڑی گئی تو اس کے انتہائی خطرناک نتائج انڈیا کو بھگتنا ہوں گے۔ یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ایک مفصل آرٹیکل ہے جی، مفصل ایک رپورٹ ہے جس میں یہ سارے A to Z جو باتیں، کچھ باتیں ہم آپ کو پہلے بھی اپنے خبروں میں بتا چکے ہیں، انہی خبروں کی بنیاد پہ یہ تجزیہ ہے وائر کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چائنا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لڑائی، کوئی دنگا فساد، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ، اس کا انتہائی خطرناک نتائج مرتب ہوں گے انڈیا پہ، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب امریکہ نے جو کوششیں کرنا تھیں جی روس کے بارے میں، تو ایک نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر ہے، اور اس خبر کو اس وقت دینے کا مقصد کیا تھا؟ بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ روس پہ امریکہ کو کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے تو روس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک رپورٹ رائٹر کی رپورٹ ہے، وہ نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور وہ ہے جناب کہ یہ اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے گلے کٹوانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے روسی ملٹری انٹیلیجنس نے گزشتہ برس کیا کیا تھا؟ کچھ افغان طالبان کو انگیج کیا تھا، اور
افغان طالبان کو، افغان مجاہدین کو انگیج کیا، ان کو ہائر کیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکی فوجیوں کو قتل کریں اور ہم سے آ کے پیسے وصول کریں۔ یہ 2019 کی جو لڑائی ہے اس میں 20 فوجی امریکی مارے بھی گئے تھے، اس کا بھی انہوں نے اس رپورٹ میں حوالہ دیا ہے۔ طالبان کے ہاتھوں انہوں نے کہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑائی 20 برسیں چل رہی تھی، تو اس لیے گو کہ رشیا نے اس سے انکار کیا ہے، لیکن ظاہر ہے افغان جنگ میں آپ کو پتہ ہے امریکہ اور روس کا بھی پرانا حساب ہے، اور روس امریکہ کے ہاتھوں ہی اپنی سپر پاوری سے محروم ہوا تھا افغان وار کی وجہ سے، اور اس کے ٹکڑے ہوئے، کئی ریاستیں بنی، مسلم ریاستیں بنی، اور سوویت یونین سے وہ رشیا میں تبدیل ہوا۔ اور اب جو افغان وار چل رہی تھی 20 سال سے، اور اس میں رشیا نے امریکہ کے اگینسٹ کام کیا، اور اب وہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے امریکنز کو بھی یہی وارن کیا گیا ہے کہ جناب آپ بھی رشیا پہ کسی قسم کا اعتبار نہ کریں۔ تو یہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایک اور میں خبر آپ سے شیئر کر دوں کہ جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کیا کرے گا، تو پاکستان کے بارے میں بغیر اعلان کے پاکستان اگر چائنا کی قومی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے تو جناب ہمارا تو چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ڈیفنس کوآپریشن ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں بھی، اور GF-17 جو طیارے ہیں وہ بھی پاک چائنا مشترکہ ہیں، اور دوسرا ایئر سپیس استعمال کرنی پڑے تو چائنا کو انکار کرے گا پاکستان؟ بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو لڑائی ہی چائنا اور پاکستان دونوں کی ہے۔ کشمیر پہ لڑائی ہو رہی ہے، لداخ پہ ہو رہی ہے، اور سی پیک پہ ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر پہ ہو رہی ہے، مقبوضہ کشمیر پہ ہو رہی ہے، تو اس میں تو سارے مفادات خود انڈیا نے پاکستان اور چائنا کو بہت زیادہ قریب کر دیا ہے۔ نہ مودی سرکار آرٹیکل 370 ختم کرتی، نہ مقبوضہ کشمیر کا ایک خصوصی حیثیت ختم کرتی، نہ چائنا اور پاکستان ایک ہوتے، اور اب تو اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انڈین گورنمنٹ کو پتہ چل چکی ہیں، راج ناتھ سنگھ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ انڈیا کے اندر بھی ایک مؤثر آواز موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ جناب امریکہ پہ کی جھولی میں نہ گریں، بلکہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے چھوٹے موٹے تنازعات سے۔ جس کے بعد اب ایک اور چیز جو یہ پسپائی جس کا ذکر کیا تھا، وہ پسپائی یہ ہوئی ہے جی کہ انڈیا نے، چائنا نے اب تک جو کچھ کیا وہ کہاں کہاں پہ کیا؟ گلوان ویلی میں کیا، لداخ میں کیا، تبت بارڈر پہ کیا، جہاں جہاں بھی کیا، جتنی پیش قدمی کی، جتنے علاقوں پہ قبضہ کیا، جتنے فوجی مارے، وہ سب کے سب انڈیا ہضم کرنے جا رہا ہے۔ اور انڈیا نے اب ریکویسٹ کی ہے چائنا سے کہ جناب اس تنازع کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن ہم ہفتہ وار جو ٹاکس ہوتی تھیں معمول کی، اس کو ہم بحال کرتے ہیں، بارڈر ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے بھی اور ادروائز بھی۔ جو ہمارے معمول کی ٹاکس ہوتی تھی، ہر ہفتے ہماری بیٹھک ہوتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی، وہ ہفتہ وار اس کو بحال کرتے ہیں۔ تو جناب اب چائنا کی طرف سے انتظار ہے، تو ایک واضح پیغام آپ کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 70 فوجی بھی مار دیے، 47 فوجی مار دیے، 13-14 لاپتہ ہیں، ان کی لاشیں اٹھا لیں، اور 5-6 ہزار مربع کلومیٹر علاقہ قبضہ ہو گیا، فوجی بنکرز بن گئے، جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ بھیک بھی مانگ رہے ہیں، آپ کو بھیک نہیں مل رہی، آپ رشیا جا رہے ہیں، کبھی امریکہ کی منت اللہ کر رہے ہیں، کہیں سے کچھ نہیں مل رہا، اور اس کے بعد اتنے بڑے نقصان کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہفتہ وار جو معمول کی ہماری ٹاکس ہوتی تھیں وہ ہم بحال کر لیتے ہیں،
تو سمجھ جائیں کہ انڈیا نے تمام کچھ قبول کر لیا ہے. یہ انڈیا کے عوام کو شاید انڈین گورنمنٹ ابھی نہ بتائے، انڈین آرمی بھی نہیں بتائے گی، لیکن ہم بتا رہے ہیں جناب. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے جناب. اللہ حافظ.